کربلا میں جس ویلے عباس علمدار تعارف کرایا کہ ایک بندہ کون ہے تیرے مقابلے ہو سکنا ہے کل آکھے کہ ماں پتہ نہیں ہے. اتمام حجت واسطے عباس تعارف کرایا کہ کون لوگ ہیں. وہ مکالمہ ذرا سن. تب شمر نے کہا، عباس اور شمر کی گل ہو رہی ہے. تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول. تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول. بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول. غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول. لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول. غازی پکارا او نجس و مرتد و جہول. لیجو نہ منہ سے نام جگر گوشہ رسول. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو. ارے گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو. گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. تو کیا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام. ارے کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام. امیر شام کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام. تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام ہے. کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام. ارے تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام. او بدگہر یزید کجا اور کجا امام. یزید کجا اور کجا امام. دو دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے. دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے. ارے کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے. کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے. بولے قریب جا کے شہ آسمان جناب. چونکہ یہ محرم کا حوالہ ہے اس لیے میں اور مضطر نہ ہو. دعائیں ہیں تم سب کی مستجاب. مغرور ہیں خطاب ہے یہ خانماں خراب. خود جا کے میں دکھاتا ہوں ان کو رہے ثواب. موقع نہیں بہن ابھی فریاد و آہ کا. لاؤ تبرکات رسالت پناہ کا. معراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس. کشتی میں لائیں اینک سے شاہدی کے پاس. سر پر رکھا امامہ سردار حق شناس. پہنی قبائے پاک رسول فلک اساس. اور پر میں درست و چست تھا جامہ رسول کا. رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا. شملے کے دو سرے جو چھٹے تھے بسد وقار.
ثابت یہ تھا کہ دوش پہ گیسو پڑے ہیں 4، بل کھا رہا تھا زلف سمن بو کا تار تار، اور جس کے ہر ایک منہ پہ خطاؤ خطن نثار، مشکو عبیر و عود اگر ہیں تو ہیچ ہیں، ارے سنبل پہ کیا کھلیں گے یہ گیسو کے پیچ ہیں۔ سنبل پہ کیا کھلیں گے یہ گیسو کے پیچ ہیں۔ کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو۔ پھیلی ہوئی تھی، دوبارہ ملاحظہ فرمائے، کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو، حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو، لٹتا تھا عطر وادی عنبر سرشت میں، گل جھومتے تھے باغ میں رضواں بہشت میں۔ پوشاک سب پہن چکے، جس دم شہ زمن، لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن، چلائی ہائے آج نہیں حیدر و حسن، اماں کہاں سے لائے تمہیں اب یہ بے وطن، رخصت ہے اب رسول کے یوسف جمال کی، سب کے گئی بلائیں تو لو اپنے لال کی۔ صندوق اسلحہ کے جو کھلوائے شاہ نے، پیٹا منہ اپنا زینب عصمت پناہ نے، پہنی ذرا امام فلک بارگاہ نے، بازو پہ جوشنین پڑے عز و جاہ نے، جوہر بدن کے حسن سے سارے چمک گئے، ہلکے تھے جتنے اتنے ستارے چمک گئے۔ سیفی چلی کہ سیف شہ لافتہ چلی، سیفی چلی کہ سیف شہ لافتہ چلی، گویا صفوں پہ کھولے ہوئے منہ بلا چلی، بن کر سموم قہر و عتاب خدا چلی، جھونکوں سے جس کے اڑتے ہیں سر وہ ہوا چلی، آواز الاما کی سپہرے بری پہ تھی، بڑھ کر جو یوں پھری صفے اول زمیں پہ تھی۔ جب سن سے فوج شام پہ وہ شعلہ خو چلی تلوار، جب سن سے، سن کہتے ہیں ہوا کی آواز کو، اور تلوار کی جو کاٹ ہوتی ہے اس کی برش جو ہوتی ہے کاٹ، اس کو سن سے اردو میں سن کہتے ہیں۔ جب سن سے فوج شام پہ وہ شعلہ خو چلی، بس سر کے بل سقر میں سپاہ عدو چلی، اور ٹھہری بڑھی چمکتی ہوئی چار سو چلی، آئی کس آفتاب سے کیا سرخرو چلی، تیزی یوں ہی زبان میں سخنور کو چاہیے، پاس آبرو کا صاحب جوہر کے چاہیے۔ یہ حوالہ تو کربلا میں حسین کی بہادری اور جرأت کا تھا۔ آج یہ میر ببر علی انیس کے شعر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اور میں اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے
ایک روایت ہے کہ قاسم جو ہیں وہ شب عاشور یعنی اس رات کے دولہا ہیں. ان کا نکاح ہوا تھا. بہرحال یہ روایت ہے. تو اس روایت کو چلاتے ہوئے پہلے میں اپنا ایک شعر پیش کروں گا کہ اے قاسم گلرو شب عاشور کے دولہا، اے قاسم گلرو شب عاشور کے دولہا، گاتی رہی لہریں تیرا صحرا لب دریا، گاتی رہی صحرا تیرا لہریں لب دریا. اور میر انیس کیا کہتے ہیں کہ یہاں بندگی دم مرگ تک، وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی. یہاں بندگی دم مرگ تک، وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی. جو تھی بات غم کی بنی رہی، نہ بنا راہ تک وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی. جو تھی بات غم کی بنی رہی، نہ بنا رہا نہ بنی رہی. یہ نرالی رسم بیاہ کی کہ بنی بنا پہ وہ آ بنی. یہ نرالی رسم بیاہ کی کہ بنی بنا پہ وہ آ بنی. کہ بنا تھا نقشہ قضا کا پہلے، بنی تھی بیوہ بنی رہی. یہ ذوق اور یہ شوق آپ کے یہ ایک ولولہ اور ذوق دیکھ کر میں نے کچھ ترنم سے بھی پڑھ دیا. میں نے یہ اپنے آپ کو سنایا ہے. ہاں، اگر عالم برائے خیش پیداست برائے تو برائے، اگر عالم برائے خیش پیداست برائے خود مرا ہم آفریدن. مرزا بیدل کہتا ہے کہ اگر دنیا اپنے لیے باہر پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، مناظر دیکھ رہی ہے، تو اس نے مجھے اپنے بھی لیے بھی تو پیدا کیا ہے. میں نے اپنے آپ کو بھی تو غذا دینی ہے. تو یہ میں اپنے آپ کو غذا دی ہے. میں نے آپ کو خوش نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو خوش کیا ہے. اور جب میں خوش ہوا تو میں کس وجہ سے ہوا کہ میری اندر وہ ذوق اور عقیدت تھی. اور جب عقیدت تھی، کن کی عقیدت تھی؟ جن کا نام آج لیا گیا اور جن کا یہ دن ہے اور رات ہے محرم کے حوالے سے. تو ان کے نانا خوش ہوئے، ان کے نانا خوش ہوئے تو اللہ خوش ہوا. تو یہ مختلف خوشیاں ملا کر ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے تھا پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول